یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ابو بکر کا یہ عمل کل قیامت کے دن کے لیے، حضرت عمر فاروق کا یہ عمل کل قیامت کے دن کے لیے۔ رات کا سناٹا ہے، بیابان سنسان رات ہے، بیابان جنگل کا سفر ہے، حضرت عمر رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں، ایک صحابی ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمر رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہا ہے۔ ایک جھونپڑی دکھائی دی، حضرت عمر اس جھونپڑی کے اندر گھس گئے، وہ صحابی ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئے کہ یہ عمر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ ان کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ یہ عمر رات کے سناٹے میں ایک جھونپڑی کے اندر گیا، اللہ عمر کے کسی سے ناجائز تعلقات نہ ہو، اللہ میں نے عمر کو کیا سمجھا، یہ رات کے اندھیرے میں ایک اجنبی عورت کی جھونپڑی میں گھس گئے۔ ایک گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد تقریباً عمر وہاں سے نکلے۔ اتنی دیر کے بعد جب عمر وہاں سے نکلے تو اس آدمی کا اور دماغ خراب ہے، اللہ اتنی دیر سے عمر اس جھونپڑی میں کیا کر رہا تھا۔ عمر جب نکل کر سیدھے دربار خلافت میں اپنے گھر کی طرف چلے گئے تو یہ آدمی اب جھونپڑی میں جا رہا ہے، یہ صحابی اب جھونپڑی میں جاتے ہیں کہ دیکھیں عمر یہاں کیا کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے۔ یہ صحابی جب اندر گھستا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، یہ آدمی اس چراغ کے قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک بوڑھی عورت چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، اندھی لنگڑی لولی اپاہج عورت، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ آدمی، یہ صحابی اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ماں یہ آدمی تمہارے پاس جو ابھی آیا تھا اور یہاں سے گیا، رات کے اندھیرے میں اسے پہچان نہیں پایا، یہ کون تھا؟ امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ مولوی جرجیز کی یہ تقریر سناؤ نتیش کو، مولوی جرجیز کا یہ واقعہ پہنچاؤ یوگی کو، مولوی جرجیز کا زبان سے نکلنے والا یہ قصہ حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ سناؤ اس دیش کے سرووچ پد پر براجمان مودی جی کو۔ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ابھی آیا تھا چلا گیا، رات کے اندھیرے میں نے اسے پہچانا نہیں، ماں یہ کون تھا؟ جانتے ہیں عمر تھا، لیکن پوچھ رہے ہیں میں نے رات کے اندھیرے میں جانتا نہیں کون، تم بتاؤ کون تھا ماں؟ بیٹا میں کیا جانوں کون تھا؟ آہا، ماں کا جواب دیکھو بڑھیا گا، بیٹا میں کیا جانوں کون تھا، وہ تو آتا اور کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں بس۔ میں نے اس سے نام پوچھا، کہتا ہے نام جان کر کیا کرے گی ماں، کیا تیرے لیے تیرا بیٹا ہونا یہ کافی نہیں ہے؟ اچھا ماں نام نہیں بتاتا؟ نہیں۔ او پھر یہاں کیوں آتا ہے؟ آتا ہے کچھ کام سے۔ ارے ماں تجھ بڑھیا سے اس کو کیا کام ہے؟ کب سے آ رہا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اس کو تو 4 سال ہو گئے ہیں، یہاں برابر آ رہا ہے، اسی ٹائم آتا ہے۔ دن میں کہتا ہے کہ میں باہر مزدوری کرتا ہوں۔ اچھا 4 سال سے آ رہا ہے؟ ہاں ماں لیکن وہ تمہارے پاس آ کر کیا کرتا ہے؟ تم تو آنکھوں سے اندھی ہو، ہاتھوں سے لولی ہو، کوڑی ہو، پیروں سے لنگڑی ہو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ آدمی تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ جواب دیا بیٹے اسی لیے تو آتا ہے کہ میں کھانا نہیں بنا پاتی، وہ یہاں آتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ سے گرم گرم کھانا تیار کرتا ہے۔ بیٹے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے
چباتا ہے، پھر میرے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ میرے بیٹے پھر وہ میرے کپڑے اتارتا ہے، پھر مجھے دوسرے کپڑے پہناتا ہے اور میرے گندے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھو کر یہیں پر سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے۔ میرے بیٹے میں اٹھنے کے لائق نہیں ہوں، اسی چٹائی پر غلاظت اور گندگی پیشاب و پائخانہ کر لیتی ہوں۔ یہ آدمی جو آتا ہے وہ میری چٹائی کو پیشاب و پائخانے سے دھلتا ہے، صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے میری گندگی کو صاف کرتا ہے اور مجھے اچھے کپڑے پہناتا ہے۔ بیٹے وہ میری خدمت کے لیے آتا ہے۔ یہ صحابی جن کا نام طفیل دوسی ہے نظریں آسمان پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسے کیسے خیالات اڑ رہے تھے، عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسی کیسی ہوک اڑ رہی تھی۔ آئے اللہ عمر تو خدمت گزار نکلے بوڑھی عورت کے، اور وہ بھی ایسی نیکی کر رہے ہیں جو کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، کسی کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ ماں جانتی ہو یہ 4 سال سے جو تمہارے پاس روزانہ آ رہا ہے، ہر رات آ رہا ہے، ڈیلی آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ نہیں، یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر فاروق ہے جو تمہارا پیشاب و پائخانہ صاف کرتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹے عمر آتا ہے میرے پاس، امیر المومنین آتے ہیں؟ بڑھیا تعجب کر رہی۔ تو طفیل دوسی نے گھر چھوڑا اور جلدی سے جانے لگے، عمر کا پیچھا کرنے لگے۔ عمر اپنے گھر پہنچ چکے تھے، گھر کے باہر والے برآمدے میں دعا کر رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ چکے ہیں، فارغ ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور عمر یہ دعا کر رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، قیامت کے دن جہنم میں ہمیں نہ ڈالنا۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت اور چمٹنے والا ہے، بڑا سخت ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ دعا مانگ رہے تھے، پیچھے سے طفیل دوسی ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں رات میں بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا، رات میں بوڑھی عورت کے لیے گرم کھانا بنانے والا، اس کو کھلانے والا، اس کے کپڑے صاف کرنے والا، اس کا پیشاب و پائخانہ صاف کرنے والا۔ آئے عمر اگر ایسا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں پھر کون جائے گا؟ اگر ایسا آدمی بھی جہنم میں چلا گیا تو پھر جنتی کون ہے؟ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ ایک کام وہ میں تیری رضامندی کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ مجھ سے پہلے کے خطیب نے آپ کو بہت ہنسا دیا ہے چٹکلے لطیفے سنا کر، اب تھوڑا سا رو لیجئے میرے پیارے ساتھیو۔ اے اللہ آج میری نیکی معلوم ہو گئی، یہ کام میں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، سب سے چھپا کر رہا تھا۔ اے اللہ میں جانتا تھا اور تو جانتا تھا، میرے گھر میں میری بیوی بھی نہیں جانتی تھی، میرے بچے بھی نہیں جانتے تھے۔ اے اللہ آج میری نیکی ظاہر ہو گئی، آج میرا یہ کام پتہ چل گیا، اے اللہ اس کام پر کہیں میری نیکی کو برباد مت کر دینا۔ اے اللہ میں نے جان بوجھ کر اپنی نیکی ظاہر نہیں کی ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو دکھاوے میں مت لکھ لینا، میرے اس عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا، میرے اس عمل کو تو تکبر میں اور گھمنڈ میں نہیں لکھ لینا۔ ایک آج کا مسلمان ہے، یہ بہار کا آج کا مسلمان ہے جو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے 10 روپے بھی دیتا ہے تو اعلان کرواتا ہے اور دکھاوے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہم میں اور ان میں کتنا فرق تھا، وہ 10 روپے بھی آج ہم دیتے ہیں تو دکھاوے کا اعلان ہمارا دشمن دیکھتا ہے کہ دیکھیں جرجیس کتنا روپیہ دے رہا ہے، ہم نے 100 روپے مدرسے کو دیے، ہمارا دشمن دوسری طرف سے اڑتا ہے وہ 150 دیتا ہے۔ آج جرجیس کو ہم بدنام
کام کریں گے دوسرے کے سامنے، اس نے 100 دیے تو ہم 150 دیں گے۔ اس دکھاوے کے عمل نے مسلمانوں ہماری مسجدوں سے برکتیں ختم کر دی، ہمارے مدرسوں سے برکتیں ختم کر دی۔ آج ثناء اللہ امرتسری جیسی شخصیتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، آج علی میاں ندوی جیسی شخصیتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، ابن قیم اور ابن تیمیہ جیسی شخصیتیں آج مدرسوں سے نہیں نکل رہی ہیں۔ کچھ تو ہے دال میں کالا، نہ آج ہمارے مدارس اسلامیہ اس سے پاک ہیں، اور نہ آج مسجدیں آج دکھاوے سے پاک ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تصور کریں، پہلے مسجدیں کچی تھی تو نمازی بڑے پکے تھے، نمازی بڑے پختہ تھے، اور آج ساری دنیا ٹکٹکی لگائے ہوئے، کل بلکہ آج 10:30 بجے صبح 10:30 بجے سے لے کے 11 اور 12 بجے تک معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کو صبح 10:30 سے 12 بجے کے بیچ میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا مسئلہ معلوم ہو جائے گا، یہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ ابھی کلیئر کر دیا گیا کہ ججمنٹ اب کل ہی آ رہا ہے، اور کل سے مراد آج، یعنی 9 تاریخ کو۔ کتنا مسلمان آج وہ ہے بابری مسجد، میں تمہیں کتنی مسجدیں گناؤں؟ بابری مسجد کے لیے تم بڑے بے چین ہو۔ آؤ مولوی جرجیس نے ہندوستان کا چپا چپا گھوما ہے، آؤ میں تمہیں کتنی مسجدیں گناؤں، کتنی مسجدیں دکھاؤں۔ جو مسجد اہل حدیث کی تھی اس کو دوسرے مسلک کے لوگوں نے توڑ دیا، جو دوسرے مسلک کی ہے مسجد تھی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں میں تمہیں دکھاؤں جو دیوبندی کی تھی، بریلویوں نے توڑ دیا۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں میرے بھائیوں، اگر گننا چاہو گے تو تمہاری ڈائری بھر جائے گی، اتنی مسجدیں مجھے یاد ہیں۔ مسلمان کی مسجد کو توڑے، دیوبندی بریلوی کی مسجد کو توڑے تو صحیح ہے، بریلوی دیوبندی کی مسجد کو توڑے تو صحیح ہے، اہل حدیث کی مسجد کو دیوبندی توڑے تو صحیح ہے، دیوبندی کی مسجد پر اہل حدیث قبضہ کر لے تو صحیح ہے، یہ سب صحیح ہے، لیکن بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، اپنے ضمیروں کو ذرا تلاش کرو، اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھو۔ ہم نے ہی تو مسجدوں کو بدنام کیا ہے، ہم ہی نے تو آپس میں لڑ کر، ہم نے ہی تو ایک دوسرے کو اکسایا ہے۔ جب مسلمان کی مسجد کو توڑ دیتا ہے تو ایک کافر اگر ہماری مسجد کو گرا دے تو اس میں کون سی برائی نظر آ رہی ہے؟ وہ تو کافر ہے، وہ تو جاتا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہلے تلاش کریں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں۔ مولوی جرجیس کو عقلی قیاس کی بنیاد پر مجھے معلوم ہے قیاس ہی لگایا جا سکتا ہے، ان قیاسات کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہے کہ کہاں جائے گا، فیصلہ کس طرف جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس مرتبہ دلیلیں نہیں دیکھی جا رہی ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ثبوت بھی نہیں دیکھے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے یہاں ساری باتیں آستھاؤں سے، امیدوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فیصلہ مودی گورنمنٹ کے زمانے میں آ رہا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مودی گورنمنٹ کے اشارے پر یہ آنن فانن 40 دن تک کنٹینیو بحث چلی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مودی تو ایک مہرا ہے دیش کو چلانے کے لیے، اصل اس ملک کو چلانے والے تو RSS ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ اور اس زمانے میں یہ فیصلہ آ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے اس فیصلے کا رخ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ فیصلہ کس کے پکش میں آ رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے بول کر ہم اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم میڈیا کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہتے، لیکن مسلمانوں کل اس فیصلے کے بعد اصل امتحان تمہارا ہے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو، تمہارے پاس صبر کا پیمانہ کتنا وسیع ہے، کتنا اونچا ہے۔ کل تمہیں اپنے صبر کا پیمانہ دکھانا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں سے صبر کی اپیل کرنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فیصلے کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک مسجد کا معاملہ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش میں، ابھی رات کے 12 بجے سے لے کر آج ابھی رات کے 12 بجے سے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، دھارا 140 لاگو کر دی گئی ہے، چپے چپے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کوئی ناگہانی آفت اور درگھٹنا نہ ہو اس کے پیش نظر چاروں طرف چھاؤنی میں بدل دیا گیا ہے۔
شاید آپ کو معلوم ہوگا کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے سے پہلے بھی ایسا ہی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے دن کیا فیصلہ آتا ہے؟ لوگ سمجھ نہیں پائے، گھومنے والوں کو، سیاحوں کو کشمیر سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے، ہوٹل کیوں خالی کرا دیے گئے، 9 لاکھ فوج کیوں بھیج دی گئی ہے؟ ابھی تک سن رہے تھے 16 کو فیصلہ آئے گا، 17 کو فیصلہ آئے گا، 15 کو فیصلہ آئے گا۔ یہ بھی سرجیکل اسٹرائک ہے۔ ایک دم آج رات کے 10 بجے کے بعد نیوز چینل بتانا شروع کر دیے کہ فیصلہ کل آئے گا۔ یہی ہے سرجیکل اسٹرائک۔ صبر کرو۔ ہاں، ہم اس معاملے کو، اب ویسے ایمان بھی تو نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ کا گھر ہے، اللہ خود بچا لے گا۔ اس کو جب بچانا تھا تو ابابیل سے خانہ کعبہ کی حفاظت کروا لی۔ اب ہم کہیں تو کس بنیاد پر کہیں؟ یہ جملے بھی ہم بولیں تو کس بنیاد پر بولیں؟ اب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، فجر کی نماز میں مسجد خالی ہوگی، 8 بجے اٹھیں گے، 10 بجے ہم دیشی دارو کی دکان پہ کھڑے ہوں گے۔ شراب آج کی نوجوان نسل پیے، جوا آج کی نوجوان نسل کھیلے، سارے خرافاتی کام آج کی نوجوان نسل کرے، لیکن مسجد و مندر کے فیصلے میں دیکھو کیسی جذباتی ہو رہی ہے۔ کل پھر ہوگا، چندہ نہیں ہوا، ابھی تک نوٹ کھٹک رہے ہیں، رزگاریاں کھنک رہی ہیں، بورے پلٹے جا رہے ہیں، اور صبح کیا ہوگا؟ چندہ ہی نہیں ہوا۔ جب ان مولویوں کو پیسہ دینے کی باری آئے گی، مولانا اتنا رکھا، چندہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے گا 20 سال سے میں نے ڈاکٹر جیسے نبض پکڑ کے مرض پکڑ لیتا ہے نا، میں بھی جلسے کے حلیہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں، 20 سال سے اتنا تجربہ ہو گیا مجھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کا رات میں گشت کرنا کیا، یہ کیا بتلا رہا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر مسلمان، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی۔ عمر نے ایسا کام قیامت کے دن کے لیے تو کیا تھا کہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچے، ہمیں اس کا لابھ پہنچے۔ ہم اور آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب کو جانا ہے، اپنے اپنے عملوں کا حساب و کتاب سب کو دینا ہے۔ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا جہنم سے بچایا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا جہنم سے بچایا، قیامت کے دن کے لیے اپنے بچوں کو کیا طریقہ سکھلایا، کتنی عبادتیں بتائیں، نماز کی طرف کتنا مائل کیا، روزے کی طرف کتنا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں 16 ہجری کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اسلامی ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا نام تھا جنگ جلولہ۔ سن 16 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ جلولہ۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا قافلہ جب روانہ کر دیا تو جنگ جلولہ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اب سنیے، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سننا۔ جنگ جلولہ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی اور کافروں کا بہت سا مال ہاتھ لگ گیا، مال غنیمت کے طور پر۔ 4000 اوقیہ چاندی، 4000 اوقیہ چاندی ملی، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اتنا مال لوٹا گیا۔ 40,000 بکریوں کو مدینے میں لانا بڑا مشکل تھا۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ان بکریوں کو یہیں بیچ دیا جائے۔
اور اس کی قیمت کو لے جا کر حضرت عمر کو دے دیا جائے، مال غنیمت جب بٹے گا تو سب کو برابر برابر مل جائے گا۔ بکریوں کی نیلامی ہوتی ہے، ایک صحابی اٹھے حضرت عبداللہ جو عمر فاروقی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ تم دوسروں کو بکریاں بیچو، اس سے بہتر ہے کہ میں بھی بکریوں کا بزنس مین ہوں، میں بھی بکریوں کو بیچنا اور خریدنا میرا بزنس ہے، تو اگر بیچ ہی رہے ہو ان 40,000 بکریوں کو تو ان بکریوں کو تم مجھے دے دو۔ معاملہ بن گیا، معاملہ بن گیا، لیکن اتفاق دیکھیے، اتفاق دیکھیے، جب ان بکریوں کو بیچا گیا تو جانتے ہو وہ بکریاں کتنے کی بیچی گئیں؟ صرف 40,000 درہم کی، یعنی ایک بکری 1 درہم کی پڑی، 40,000 بکریاں کتنے میں بیچ دی؟ 40,000 درہم کی۔ عبداللہ ابن عمر نے فوراً خرید لی، ایک آدمی کو لگا دیا، ان بکریوں کو تم مدینے پہنچا دینا، ہم تمہیں تمہاری اجرت مزدوری دے دیں گے۔ اور یہ پورا کا پورا قافلہ جب چلا آیا مدینے، حضرت عمر فاروق نے مال جمع کیا، کتنا لوٹا گیا، بتایا گیا کہ بکریاں بیچ دی گئیں، اور یہ بکریوں کی قیمت بھی اسی مال میں جمع کر دی گئی ہے۔ سب کو جب تقسیم کیا تو برابر برابر مال تقسیم کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد بکریاں آ گئیں، حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو دیکھا، اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا میری ہیں۔ کہا تم نے ان کو کہاں سے خریدا؟ کہا ابو 40,000 درہم میں جو بکریاں بکی ہیں یہی تو ہیں، میں نے وہ 40,000 درہم اسی مال میں رکھ دیا جو برابر برابر تقسیم ہو گئے۔ کہا بیٹے یہ بکریاں تو 40,000 کی تعداد میں ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا یہ بکریاں تمہیں 40,000 درہم میں کس نے دے دی؟ کہا سب لوگوں نے مشورہ کر کے 40,000 میں دے دی۔ فرمایا میرے لخت جگر او میرے بیٹے، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اگرچہ تمہیں بخوشی خوشی یہ بکریاں دی گئیں، لیکن یہ بکریاں 40,000 کی نہیں ہیں، تمہارے ساتھ رعایت ہوئی ہے، اور اس لیے تمہیں 40,000 کی یہ بکریاں دے دی، کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو، کیونکہ تم امیر المومنین کے صاحبزادے ہو، اس لیے کوئی کچھ نہیں بولا، اور 40,000 روپے انہوں نے رکھ لیے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ میرے بیٹے اے عبداللہ، ان بکریوں کو میں دوبارہ نیلام کروں گا، دوبارہ بیچوں گا۔ اور حضرت عمر نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جمعے کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ آج وہ 40,000 بکریاں بیچی جائیں گی، آؤ کون بولی لگاتا ہے، کون خریدے گا ان بکریوں کو۔ اور جمعے کی نماز کے بعد ان 40,000 بکریوں کو لایا گیا ایک میدان میں، اور پھر اس کی بولی شروع ہوتی ہے۔ تو جانتے ہو وہ بکریاں کتنے کی بکی؟ آخری بولی لگتی ہے 4 لاکھ درہم کی، آخری بولی لگتی ہے 4 لاکھ درہم کی۔ حضرت عمر فاروق نے 4 لاکھ درہم لے لیا اور 40,000 بکریاں اسی کو دے دی جس نے 4 لاکھ درہم دے دیا۔ اپنے بیٹے کو اسی مجمع میں آواز دی، آئین عبداللہ، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ آواز آئی میں ادھر ہوں، لبیک و سعدیک، ادھر آؤ۔ بکریاں تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہ 40,000 میں۔ اسی 4 لاکھ میں سے 40,000 درہم نکال کر اپنے بیٹے کو دے دیے۔ بیٹے یہ تم اپنی بکریوں کی قیمت لے لو، یہ 40,000 کی بکریاں دیکھو تمہیں کتنی سستی دے دی گئی ہیں، یہ بکریاں جو 4 لاکھ کی بکی ہیں یہ تمہیں اس لیے 40,000 کی دے دی گئی کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو۔ یہ 3,60,000 درہم جو بچے ہیں یہ غریبوں کے کام آئیں گے، یہ مسکینوں کے کام آئیں گے۔ پھر انہوں نے اس کو بیت المال میں جمع کیا، اور پھر جو لوگ جنگ میں
گئے تھے اس رقم کو بھی برابر برابر ان میں تقسیم کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں دیکھا میرے بیٹے کو سستی مل گئی تو اچھی بات ہے، بلکہ اپنے بیٹے سے بھی وہ بکریاں لے لیں۔ تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ابھی جرجیت صاحب کا موبائل کسی کو پسند آ جائے، جانتا ہے 20,000 کا ہے، جانتا ہے 20,000 کا ہے، لیکن ارے مولانا صاحب 15 کا دے دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی معلوم ہے شو روم سے نکلنے کے بعد اب یہ 20 کا تو بکے گا نہیں، لے لیجئے۔ نہیں 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 یار، کچھ دن چلا چکے ہو نا، ہاں 15 بھی نہیں دیں گے، 12 کا لے لیجئے۔ آپ جانتے ہیں مولوی جرجیس کو ضرورت ہے، وکیل کو پیسہ دینا ہے، کیس ہے، غریب آدمی ہے، اب یہ 12 میں بھی تیار ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، مجبوری ہے مجھے 12 ہی، نہیں یار رکھ لو یار، ہمیں خریدنا نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ارے بھائی تم نے تو 12 کا، نہیں بھائی 10 کا دینا ہو تو دے دو، کیوں جانتا ہے مجبوری ہے، 10 میں سوتا ہوں۔ قاضی شرح کو دیکھو، ان کے پاس ایک آدمی گھوڑا لے آیا، بیچنا چاہتا ہوں۔ قاضی شرح نے کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ وہ مجبور آدمی تھا، اس نے کہا قاضی شرح سے 400 درہم دے دیجیے۔ قاضی شرح نے کہا نہیں، تمہارا گھوڑا 400 درہم کا نہیں ہے۔ اس نے کہا 350 دے دیجیے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میں اس پر بیٹھ کے دیکھوں گا، چلا کر دیکھوں گا۔ قاضی شرح جب اس گھوڑے پر بیٹھے اور اس کو چلایا، تھوڑا سا پھٹ چل رہا ہے، واپس آئے اور کہنے لگے سنو، تمہارا گھوڑا 400 کا بھی نہیں ہے، 500 درہم کا ہے، 500 دے دوں؟ اس نے کہا میں نے تو 400 مانگے ہیں، اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ اچھا ایک بار اور چل کے دیکھوں۔ پھر بیٹھے اور پھر چلایا، پھر لوٹ کے آئے، کہنے لگے نہیں نہیں، تمہارا گھوڑا تو تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ 500 کا بھی نہیں، 600 کا ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں نے تو صرف 400 مانگے ہیں، اگر آپ 600 دینا چاہیں تو آپ کی مہربانی ہے، ورنہ 400 بھی دے سکتے ہیں۔ قاضی شرح نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا، دیکھتا ہوں ایک بار اور بیٹھ کر۔ پھر ایک بار اس پر اور بیٹھ کر سفر کیا اور تھوڑی اور دور لے کر آئے، گئے اور پھر واپس آئے، کہنے لگے تمہارا گھوڑا تو چلنے میں بہت ہی مست ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، طاقتور بھی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے 400 درہم کیسے مانگے؟ تمہارا گھوڑا تو 700 درہم کے لائق ہے۔ تب اس نے کہا قاضی صاحب میری بیوی سخت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پیسہ چاہیے، لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور میرے گھوڑے کو چلا پھرا کر دیکھنے کے بعد 100 درہم اور 150 درہم سے زیادہ کوئی دے نہیں رہا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں، میں نے سوچا کہ 400 تک مل جائے، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے علاج کے لیے 400 درہم کافی ہے۔ قاضی شرح نے جب یہ دیکھا یہ مجبوری میں اپنے گھوڑے کو بیچ رہا ہے اور اس کی بیوی بیمار ہے، تو قاضی شرح نے کہا تمہارا گھوڑا 700 کے بھی نہیں بلکہ 800 کے لائق ہے، اور قاضی شرح نے اس کو 800 درہم دے دیے۔ 800 درہم میرے بھائیوں، ہم میں اور ان میں فرق اتنا تھا، ہم لوگوں کی مجبوری دیکھ کر اس کا خون چوستے ہیں، اور اس زمانے میں لوگ مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اس کی مجبوری سمجھ کر اس کی اوپر سے اور مدد کر دیا کرتے تھے، لے تو نے 400 مانگے 800 لے، تاکہ تو ہمارے برابر کھڑے ہو سکو اور ہماری صف میں آ سکو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، عید کے دن وہ
آئینے کے سامنے کھڑی تھی، آئینہ شیشہ، اور سونے کا ایک ہار وہ اپنے گلے کے اندر پہن رہی تھی، بڑا قیمتی بہت خوبصورت ہار تھا، وہ اپنے گلے میں پہن رہی تھی کہ ابھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کو سونے کا ہار پہنتے ہوئے دیکھا تو اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہنے لگے، او میری بیٹی، او میری لخت جگر، تیرے باپ کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے بیت المال سے، اور نہ تیرے باپ کے پاس اتنا پیسہ دولت ہے، پھر یہ سونے کا ہار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ سنیے، او میری بیٹی، یہ سونے کا ہار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگی، ابو یہ ہار میرا نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، سہیلی نے دیا ہے؟ نہیں ہے ابو، بیت المال میں کہیں سے آیا تھا، راج کوش میں، بیت المال میں کہیں سے آیا تھا۔ کل اس ہار پر میری نظر پڑی تو میں نے بیت المال کے کیشیئر سے، بیت المال کے خزانچی سے میں نے یہ ہار مانگا، اس نے منع کر دیا۔ میں نے کہا عید کے دن پہننے کے لیے دے دے، تو اس نے 3 دن کے لیے مجھے عاریتن دے دیا اور کہا کہ چوتھے دن کی اجازت نہیں ہے، میں صرف 3 دن کے لیے دے سکتا ہوں۔ 3 دن کے لیے میں لے آئی ہوں۔ حضرت علی نے کہا، میری بیٹی تم جانتی ہو بیت المال کیا ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے اس بیت المال کے اندر، اور سارے ہی مسلمانوں سے اس کی اجازت لینا پڑتی ہے، اگر کوئی چیز لینا ہوتی ہے اس سے تو۔ پھر یہ کیا بات ہے، پھر یہ کیا بات ہے کہ تم نے ہار لے لیا اور اس نے دے بھی دیا؟ آئے میری بیٹی اس ہار کو تم اتارو۔ کہا ابو کیا آج عید کا دن ہے، کیا مجھے عید کے دن ہار پہننے کی بھی اجازت نہیں ملے گی؟ کہا میری بیٹی یہ ہار نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، یہ بیت المال کا ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے، پھر میری بیٹی اس ہار کو کیسے پہن سکتی ہے؟ فرمایا ابو میری سہیلیاں زیور پہن کے آئیں گی،